باقی صوبوں نے پروموٹ کیا بچوں کو، پنجاب نے نہیں کیا کہ یہ ایک تو ایگزام لے رہے ہیں 10 اکتوبر کو، دوسرا یہ پاس کر نہیں رہے کسی کو، اور تیسرا یہ فیس بھی دوبارہ لے رہے ہیں کہ ہماری 10 سال کی محنت انہوں نے ضائع کر دی ہے. 2 سال ہم لگا رہے ہیں میٹرک میں، ہمارے 10 سال ضائع کیے جا رہے ہیں. تو ان کے اپنے بچے ہوتے تو یوں کرتے. تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو یکساں معیار تعلیم جو ہے وہ ملنا چاہیے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹائمز پروگرام ٹاپ ٹرینڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اسلم. ویورز، طلبہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. جب یہی سرمایہ اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ جائیں تو ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور جس کی مثالیں ہم طلبہ یونینز کی شکل میں لیتے ہیں. ویورز، آج پنجاب بھر کے انٹر اور میٹرک کے طالب علم اپنے مطالبات کے حق میں چیئرنگ کراس میں دھرنا دیے ہیں، اور جس کی سرپرستی برابری پارٹی پاکستان کے چیئرپرسن جواد احمد صاحب کر رہے ہیں. طلبہ کا کیا کہنا ہے، ایسے کون سے مطالبات ہیں، تو آئیے طلبہ سے ہی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں خواتین طلبہ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. اچھا، ایسی کون سی نوبت آ گئی کہ آج آپ اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ گئے ہیں؟ کہ ہماری 10 سال کی محنت انہوں نے ضائع کر دی ہے. 2 سال ہم لگا رہے ہیں میٹرک میں، یہ ہمیں پاس ہی نہیں کر رہے. ہم کس طرح پھر محنت کریں گے آگے؟ ہمیں پاس تو کریں پہلے. پروموٹ بھی نہیں کیا انہوں نے. 6 مہینے سے ہمیں یہی لالا لگایا ہوا کہ ہم پاس کر دیں گے، پاس کر دیں گے. انہوں نے ہمیں پروموٹ نہیں کیا. انٹرمیڈیٹ پارٹ کمبائن پیپر دینے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم پاس کر دیں گے، انہوں نے پاس نہیں کیا. تو تھوڑے دن رہ گئے، تیاری بھی نہیں ہے. تیاری کیسے کریں گے؟ ان کو پروموٹ کریں. برابری پارٹی کے چیئرمین جواد احمد صاحب موجود ہیں. جواد صاحب، طلبہ کے جو مطالبات جوں کے توں رہتے ہیں اور گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، ساری بات یہ ہے کہ باقی صوبوں نے پروموٹ کیا بچوں کو، پنجاب نے نہیں کیا. پنجاب میں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک تو ایگزام لے رہے ہیں 10 اکتوبر کو، دوسرا یہ پاس کر نہیں رہے کسی کو، اور تیسرا یہ فیس بھی دوبارہ لے رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ غریبوں کے بچے ہیں سارے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا نا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا پروموٹ ہونے کا، پر ہمیں نہیں کیا. ہمارے 10 سال ضائع کیے جا رہے ہیں. تو ان کے اپنے بچے ہوتے تو یوں کرتے. کہ جب کرونا کا کیس سامنے آنا شروع ہوئے تھے تو تمام بورڈ نے یہ کہا تھا کہ ہم 9th 10th اور کمبائن اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کر دیں گے. جبکہ یہ دیکھا جا رہا تھا جس طرح کے کرونا پہ قابو پایا گیا ہے، ان کے بعد جب یہ انہوں نے ایڈمیشن رزلٹ کارڈ جب انہوں نے ایشوز کیے ہیں، کہ مطلب رزلٹ دیے ہیں، تو سب بچوں کو سپلی دے دی ہیں. جو پروموٹ تھے ان کو اسپیشل امتحان میں ڈال دیا. یہ سراسر ناانصافی ہے. بچوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. آج انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم پروموشن آپ کو دیں گے. انہوں نے کہا ہم نے سائن کر دیا اور آدھے گھنٹے تک ہمیں ٹائم دیا ہے کہ ہم آپ کو پروموشن کر دیں گے. اگر ادھر اب بھی نہ ہوا تو اس سے بھی بڑا ہم احتجاج کریں گے. ہمارے سے جواد احمد بھی ہیں، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں ہمارا حق چاہیے. برابری پارٹی کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر شہناز خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آج طلبہ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں. اس کا پراپر حل کیا ہے؟ ایچ ای سی کے بورڈ آفس یا ایجوکیشن بورڈ آفس میں احتجاج کرنے کی بجائے مار پہ کیا، کیا وجہ؟ دیکھیں، اگر تو ہم اس کا حتمی حل نکالیں نا، وہ تو یہ ہے کہ تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو یکساں معیار تعلیم جو ہے وہ ملنا چاہیے. جب تک یہ ہوتا رہے گا کہ غریبوں کے بچے ایک طرف کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امیروں کے بچے دوسری طرف کی، تو یہ مسئلے ویسے تو نہیں حل ہوں گے. لیکن اس وقت جو ان کا مسئلہ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں. جب پورے باقی پاکستان کے مانے گئے تو ان کے کیوں نہیں مانے جا رہے؟